اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم، کہ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں میں اختلاف بڑھ گیا اور جیسے منصور علی شاہ اور آئینی بینچ۔ ہم ہر جج کی جو تصویر لگائی ہوئی ہے اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو مکمل انفارمیشن دیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جیسے منصور علی شاہ اور جیسے عقیل عباس جو بینچ نے فیصلہ دیا ہے اس کو آئینی بینچ نے معطل کر دیا، حالانکہ وہ آئینی بینچ کے اختیارات کا نہیں تھا۔ مثال کے طور پر امین الدین خان صاحب اور جمال مندوخیل اور جیسے جو اس کا مظہر علی محمد علی اس نے فیصلہ معطل کر دیا، جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے۔ دوسرا جو مین مدعا ہے کہ جیسے عائشہ ملک نے اختلافی نوٹ آ چکا ہے اور جیسے عائشہ ملک نے بھی کہا تھا کہ میں اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتی جو عدالت میں فرق کرے۔ جیسے عائشہ ملک نے اتنے تک کہا ہے نوٹ میں، اور نوٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ جج اور انتظامیہ میں فرق ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکے ایک جج چیف جسٹس حکم دے اور سینئر ترین جج ہو اور اس کو انتظامیہ حکم ماننے سے انکار کر دے اور اس فیصلے کو عمل درآمد نہ کرے۔ اس سے جیسے عائشہ ملک نے جو اختلاف کیا وہ نوٹ ہے۔ اور دوسرا جیسے جمال مندوخیل سے سوال ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں کون سا میرٹ پر جج لگائے گئے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ پیپل پارٹی کی خواہش پوری کی گئی اور پیپل پارٹی کے 9 سے 9 جج سندھ ہائی کورٹ میں لگائے گئے، نام میرٹ دیکھا گیا۔ جمال مندوخیل صاحب آپ کو کیوں آئینی بینچ کا سربراہ بنایا گیا؟ آپ معذرت کر لیں تو آپ آئینی بینچ میں نہ بیٹھیں۔ آپ کہتے ہیں نہ میرے مفاد کا ہے نہ مجھے اس کی تنخواہ ملتی ہے، تو آپ آئینی بینچ بیٹھنے سے انکار کر دیں اور کہیں کہ سپریم کورٹ کا تمام بینچ آئینی بینچ ہے اور تمام کے لوگوں کو آئینی بینچ تصور کیا جائے۔ مثال کے طور پر یہ کہہ دیں کہ 5 رکنی بینچ آئینی بینچ ہوگا اور جس 5 سے زیادہ آئینی بینچ کا 3 آئینی بینچ نہ ہوگا تو پاکستانی قوم آپ ججوں کو سلام کرتی۔ مثال کے طور پر یہ کیا ہے چیف جسٹس پاکستان آئینی بینچ کا سربراہ ہوتا اور وہ ہر مثال کے طور پر اگر کوئی ججوں پر اعتراض کرتا ہے تو اس کا 5 سینئر چیف جسٹس کے علاوہ 5 سینئر جج آئینی بینچ کا حصہ ہوتے، اگر ان پر بھی اعتراض کرتا تو پھر اس سے اگلا سینئر 4 سینئر جج اور عدلیہ میں اختلاف اور تمام آئینی بینچ ہوتے۔ لیکن یہ کیا ہے کہ تھوڑا سا کیس ہو تو آپ کہتے ہیں آئین کی تشریح کا معاملہ ہے، صرف آئین کی تشریح ہم کر سکتے ہیں، باقی جج ان پڑھ ہیں، جیل ہیں۔ مجھے آج تک جیسے امین الدین خان کا کوئی اتنا بڑا فیصلہ جو قانون اور آئین پر بنا ہوا فیصلہ نہیں آیا، نہ مسرت ہلالی صاحب کا فیصلہ سوائے بلہ چھینج لینے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں ججوں کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی توہین عدالت کا کیس فوری طور پر سن سکتے ہیں، لیکن عمران خان کا جو پی ٹی آئی کا بلہ نشست اور پی ٹی آئی کے جو فیصلے ان پر آپ سانپ بن کر بیٹھیں۔ آپ پاکستانی قوم کو اپنے آپ کو تو بے وقوف سمجھ سکتے ہیں، آپ اپنی فیملی والوں کو تو بے وقوف سمجھ سکتے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستانی قوم کو آپ بے وقوف سمجھتے ہیں، یہ ہرگز نہیں ہے۔ جمال مندوخیل صاحب آپ اس پر جواب دیں کہ عمران خان نے جو کیس چیلنج کر رکھے ہیں ان کو سماعت کیوں نہیں ہوتا، کیونکہ آئینی بینچ میں شامل اس لیے کیا گیا کہ وہ کیس مقرر نہ ہو۔ آپ چاہیں تو فوری طور پر ان کو مقرر کریں اور روزانہ کی بنیاد پر آپ ملٹری کورٹ میں جو فیصلہ دیا وہ پاکستانی قوم اب پاکستان کے تمام صحافی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ وہی فیصلہ آئے گا جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی۔ آپ دیکھیں، اور میں یہ بات جسٹس جمال مندوخیل سے پوچھنا چاہتا ہوں اور یحییٰ افریدی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب جو سمجھنے والے صحافی جو کہہ رہے تھے وہ بات آج سچ ثابت ہو رہی ہے کہ عمران خان نے جس طرح اور اس پر کہا گیا ہے وہ صحافی آئیں گے اور صحافی وہ فیصلے جج لگائے جائیں گے اور جج لگایا جائے گا۔ عدالتی نظام اس دن تباہ و برباد ہو گیا جس دن 26 آئینی ترمیم پاس کی گئی۔ جیسے جمال مندوخیل سے سوال ہے کہ صحافی کو پتہ ہوتا ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا لیکن جج کو فیصلہ نہیں پتہ ہوتا۔ جمال مندوخیل آپ اس پر جواب دیں کہ عمران خان کے سوا القاعدہ ٹرسٹ کے منافق ججوں اب تمام جسٹس منصور علی شاہ سے لے کر تمام سپریم کورٹ کے
16 کے 16 جج۔ اس وقت منافقوں سے یہ ایک سوال ہے کہ جب سپریم کورٹ میں پیسے آئیں تو عمران خان اور اس کی بیوی کو ناحق قید کیا کہ کیا تمہیں قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں تو آپ اس پر سزا کیوں دے رہے ہیں؟ اور سپریم کورٹ کے منافقوں ججوں، اس پر آپ لوگ جواب قیامت میں اور اس دنیا میں ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے۔ تم لوگ آخرت میں اور اس جہان میں ذلیل و خوار ہوگے۔ دیکھیے اگر کیس کا فیصلہ اس کا ملک ریاض اور دوسرا کوئی فیصلہ موجود ہے کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے تو آپ کہہ دیں کہ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، لیکن آپ ایک ناحق خاتون اور سیاسی انجینئر تمام کے تمام آئینی بینچ اور جسٹس منصور علی شاہ سے لے کر جسٹس اطہر من اللہ سے تمام جج اس بات کی ضرور ان سے پوچھا جائے گا جب ہو رہا جیسے امین الدین خان صاحب آپ کے شہر میں لوگوں کو قتل عام کیا گیا، جب KPK کے کہا کہ آپ اس پر نوٹس لیں تو امین الدین خان نے کہا کہ سیاسی باتیں مت کریں، ایک انسان کی جان کے بارے میں لینا کیا سیاسی بات ہے کہ آپ اس کو سیاسی بات کہیں، یا یہ سیاسی بات ایک شخص مر جائے اور اس کے لیے آپ عدالت سے استدعا کریں؟ جناب ہمیں انصاف دیں اور امین الدین صاحب کہیں کہ آپ سیاسی بات نہیں کریں، آپ کے سامنے انسان کی جان کا انصاف مانگنا کہ انصافی بات ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں جن لوگوں نے مجھے آئینی بینچ کے سربراہ بنے اگر وہ قتل کریں تو سیاسی ہے، اگر ان کے مفاد میں کوئی ہو یا نہ ہو وہ نہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور جن لوگوں میں ایسی حرکت کی ان کو قانون اور آئین کے مطابق سزا دیں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو پاکستان کے آئین و قانون کے ساتھ مذاق نہ کریں۔ دیکھیے میں اس پر تنقید یا جس جج کی نہ کروں، لیکن حقیقت بیان کرنا ہماری وہ ہے کہ ہم ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیں گے۔ ہمارا تو کام ہے آئین اور قانون کے ساتھ آپ لوگوں کو بیان کریں اور آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کریں، اور دوسرا جو آئین اور قانون کے مطابق دیکھیے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہ ہیں تو آپ قوم کو بتائیں، لیکن آپ وہ خاموش آئینی بینچ 26 نومبر پر کیوں خاموش ہیں؟ آئینی بینچ جسٹس جمال مندوخیل صاحب آپ 63A کے فیصلے کو ایسے بیٹھ گئے جیسے آپ کے بھائی کا رشتہ آیا ہو، ایسے بیٹھے تھے، لیکن 63A کا فیصلہ آپ کو معلوم تھا۔ آپ نے لوگوں کو اغوا اور تشدد کرنے کی جگہ دی۔ جمال مندوخیل صاحب اس پر آپ سے ضرور قوم سوال پوچھے گی۔ آپ کہہ دیتے کہ اس آئین جو ترمیم ہو رہی ہے اس کے بعد ہم اس کو سنیں گے، وہ ترمیم ہو جائے تو پھر آپ کو قوم سلام کرتی اور آپ کے فیصلے کو ہمیشہ قوم سراہتی کہ آپ نے قانون و آئین کے ساتھ دیا۔ اور دوسرا کیا سپریم کورٹ کے جج یہ نہیں جانتے کہ آپ پاکستان کی قوم کو پاکستان کی عدالت سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے، کسی عدالت سے رجوع نہیں، آپ آتے ہیں پاکستان کے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ سے پاکستانی قوم کے سخت سوال۔ دیکھیے جو خواتین الیکشن ہاری ہے جہرا کے ڈاکٹر یاسمین راشد، وہ اس پر الگ ٹاپک بنائیں گے، لیکن سپریم کورٹ کے جو جج بیٹھے اس وقت قوم اور پاکستان کے مفاد کے نہیں، نون لیگ کے مفاد اور پیپل پارٹی کے مفاد پر بیٹھے ہیں۔ MS نیوز کی ناظرین، اگر ہماری باتیں کسی کو سخت یا کچھ لگے تو ہم تمام ججوں تمام لوگوں سے معذرت خواہ ہیں۔ ہمارا یہ نہیں کہ کسی کی دل راضی ہو، ہم قانون اور آئین کے مطابق چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان میں آئین و قانون کی حکمرانی ہو۔ شکریہ۔